کافر ہو ایک دفعہ چہرہ دیکھنا 100 طواف سے افضل ہے، اور جن کے ماں باپ ولی ہو، نیک ہو، سرکار کے عاشق ہو، نبی پاک کے دیوانے ہو، درود پڑھتے پڑھتے اٹھتے ہو، درود پڑھتے پڑھتے سوتے ہو، نماز کے پابند ہو، اور جب نبی پاک کا ذکر آئے ان کی آنکھیں آنسو برسانا شروع کر دے، ایسے ماں باپ کے چہرہ دیکھنے میں کتنا ثواب ملے۔ درود پاک پڑھیے۔ میں چوتھی حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ سرکار الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام۔ دیکھیں ساتھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ان کا انداز ہی کچھ اور ہے، آخر نسبت کا کچھ نہ کچھ رنگ تو نظر آنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ انداز میرے شیخ کا ہے۔ تو جب نسبت کی بات آتی ہے تو اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ واعظ نہ حکیم۔ عقل کچھ کہے، بات وہی کرنی چاہیے جس سے دل خوش ہو، جیسے دل خوش ہو، بات وہی کرنی۔ ابو بکر صدیق مرید ہوئے سرکار، ہم بھی مرید ہوتے ہیں۔ کتنے مرید ہیں خواجہ صاحب کے یہاں پر، کتنے مرید ہیں اور آستانوں کے یہاں پر؟ مرید ہوئے، رنگ نہ چڑھا تو پھر مریدی کس کام کی؟ سیدنا صدیق اکبر مرید ہوئے، اپنے پیر کے ساتھ ہجرت کی۔ پیر بھی کیسا؟ جس کے نبی مرید ہے، رسول مرید۔ اللہ اکبر۔ جب مدینہ شریف پہنچے اتنا رنگ چڑھا، اتنا رنگ چڑھا، اتنا رنگ چڑھا، شیخ کا مرشد کا اتنا رنگ چڑھا کہ مدینے کے انصار کو پتہ ہی نہیں چلا سرکار کون ہے، ابو بکر کون۔ تو کوئی حضرت ابو بکر کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی سرکار کے چوم رہا تھا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ ان کو پتہ نہیں چلا نوکر کون ہے، آقا کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، مالک کون ہے، مملوک کون ہے، محب کون ہے، محبوب کون ہے، بندہ کون ہے، مالک کون ہے، بکنے والا کون ہے، جس کے نام پہ بکتا ہے وہ کون ہے، اسیر کون ہے، جس کی زلفوں کا اسیر ہے وہ کون ہے۔ تو پھر فوراً ہی اپنی چادر، آپ کے پاس بھی چادر ہے، صدیق اکبر کے پاس چادر، جزاک اللہ، اپنی چادر کھولی اور سرکار کے سر انور پر چھاں کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح چھاں کر کے سرکار کے سر پر کھڑے ہو گئے، کھڑی کی چادر۔ تو سارے انصار کو پتا چلا جو چھاؤں کرتے ہیں وہ نوکر ہوتے ہیں، جو چھاؤں میں بیٹھتے ہیں وہ مالک ہوتے ہیں۔ اب سارے سرکار کی طرف جھک آئے۔ تو رنگ بڑی بات ہے، نسبت کا رنگ بڑی بات ہے۔ تو یہ بحمداللہ ایک اصلاحی بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى ما فی قلوبکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ اگر کسی کا دل چوٹ کھا جائے، کسی کو ماں باپ کا ادب مل جائے، تو شاید مجھ جیسے بے ادبوں کو بھی توفیق ادب مل جائے گی، اللہ رحمت فرمائے۔ اور اگر کوئی نیک خوش ہو گیا، اس کی دعا سے میرا خاتمہ اچھا ہو جائے گا، دنیا تو اوکھے سوکھے نپ جائے گی، خاتمہ اچھا ہو تو بڑی بات ہے۔ اچھا خاتمہ، کئی نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں، شادی کے وقت منڈوا دیتے ہیں، اسی کو برا خاتمہ کہتے ہیں۔ کئی نوجوان نماز پڑھتے ہیں، شادی ہوئی تو نماز گئی، اسی کو برا خاتمہ کہتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ خاتمہ اچھا کرے، ہر آنے والا دن اچھا ہو، یہ نبی کے غلاموں کی شان۔ ایک دفعہ پھر درود پاک کریں، الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک وصحبک یا سیدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، یہ حضرت یوسف کے والد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے، اور حضرت ابراہیم خلیل کے پوتے، حضرت یعقوب۔ یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا۔ یہ دو بھائی اکٹھے پیدا ہوئے تھے، عیس اور یعقوب۔ پہلے عیس آئے تھے امی کے بطن سے باہر، پھر یہ آئے تھے، اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا۔ یہ اپنے والد کے بڑے فرما بردار تھے۔ ایک دفعہ امتحان لینے کے لیے ان کے والد حضرت اسحاق نے ان کو دروازے پہ کھڑا کیا، فرمایا بیٹا میں نفل پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، کسی کو اندر نہیں آنے دے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر آنے دے گا تو فرما برداری میں کمی ہے، اگر نہیں آنے دے گا تو پورا فرما بردار۔ کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے امتحان کے لیے جبریل امین کو بھیجا بشری بھیس میں، فرمایا جاؤ نبی کا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے اور نبی کا حکم ماننے کے لیے کھڑا ہے، اس کو کہو میں اندر جاتا ہوں، اور پھر تمہاری جتنی طاقت ہے لگا دینا اندر جانے کی۔ جبریل آئے، کہا میں آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں۔
آپ نے فرمایا نہیں جا سکتے. عرض کیا حضور میں نے ضرور جانا ہے. فرمایا جا کے دکھاؤ. اب سید الملائکہ فرشتوں کا امام سید الملائکہ اپنی خدا داد طاقت ایک پر مارے تو دنیا کو ہلاک کر کے رکھے, اپنی طاقت شروع کر دی. نہیں جانتا تھا جو دروازے پہ بظاہر نگہبان بن کے کھڑا ہے یہ تو اللہ کا نبی ہے, اور جہاں جبریل کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں نبی کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تیری بھول ہے, تو اندر جائے گا. اسے روک لیا. جب روک لیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام مسکرائے, مڑ کے دیکھا, فرمایا بیٹا اسے آنے دو, یہ تو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے, جبریل ہے. تو آپ نے پھر اپنے والد کے حکم سے ان کو چھوڑا اور جانے دیا. اب حضرت اسحاق علیہ السلام خوش ہوئے اپنے بیٹے پر اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. فرمایا مولا اس نے میرے حکم میں تھوڑا سا بھی فرق نہ کیا, میرے اس بیٹے کی نسل میں نبوت کو جاری کر دے. تو باپ فرما بردار بیٹے کے لیے نیک باپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ایک حضرت یعقوب کی نسل سے 71,000 پیغمبر پیدا, 71,000 نبی پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے, اور دوسرے حضرت اسماعیل کی نسل سے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. بظاہر اکیلے تھے, قدموں میں ساروں کے میلے تھے, کوئی ان جیسا نہ آیا نہ آئے گا, سارے پھر ان کے مرید بن گئے. لیکن والد کی فرما برداری کی یہ برکت ملی کہ سارا زمانہ 71,000 نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے اس بیٹے کی نسل سے چلے. ماں باپ کی فرما برداری کی بہت بڑی عظمت ہے. آخری حدیث پاک عرض کرتا ہوں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے نزدیک میرے ماں باپ کا کیا رتبہ ہے, یعنی میں ان کو کیا حیثیت دوں, مرتبہ کی. تو آپ نے فرمایا ہما جنتوں کا وہما ناروں کا, وہ دونوں تیری جنت ہے, وہ دونوں تیری جہنم, وہ دونوں تیری جنت ہے, وہ دونوں تیری جہنم ہے. کیا مطلب؟ محدثین فرماتے ہیں ان کی غلامی کر تو گھر میں جنت ہے, ہاں ان کے قدموں میں جنت ہے, جتنا ان کو راضی کر اتنی جنت داخل حاصل کر, اور جتنا ان کو دکھی کرے گا ناراض گا اتنا ہی جہنم کا حقدار آ جائے گا. تو بھائیو آج لوگ جنت پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈنے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جنت تو ان خوش بختوں کے قدموں میں ہے جن کا ہم آئے دن دل دکھاتے ہیں, ناراض کرتے ہیں, جانوں کی خاطر کبھی اجاڑ کرتے ہیں, کبھی بیلیوں کی خاطر, کبھی محلے داروں کی خاطر, کبھی اپنے نفس پلید کی خاطر. یقین کیجئے جتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو, جب ماں باپ کی بے ادبی ہو تو سمجھو وہ سب سے بڑا جاہل ہے. ہر انسان کی زندگی میں غفلت کے دن آتے ہیں, لیکن خوش بخت وہ انسان ہے جس کی دنیا میں اللہ آنکھیں کھول دیتا ہے, دنیا میں ماں باپ کا مقام سمجھ آ جاتا ہے, اور ان کے جیتے جی ان کو اتنا خوش کر لیتا ہے کہ وہ اپنے جیتے جی کہتے ہیں میں دنیا میں بھی راضی, میں آخرت میں بھی راضی. غالباً حضرت بابا بھولے شاہ کا قول ہے, کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں آپ جنتی ہیں, تو کچھ دیر توقف کے بعد آپ نے فرمایا 3 باتوں میں سے اگر ایک بات میرے پاس ہوتی تو میں دعویٰ کر کے کہہ سکتا تھا, لیکن اب پیارے مصطفیٰ کی شفاعت کی امید, اللہ کے کرم پہ بھروسہ ہے, دعویٰ نہیں ہے. تو لاجلے ہوتے ہیں, انہوں نے پوچھ لیا وہ 3 چیزیں بھی بتا دو. فرمایا کافر ہوتا, کفر سے اسلام میں آتا تو پھر بھی دعویٰ کر سکتا تھا, بیوی ہوتی, شوہر کی فرما برداری کرتی, وہ کہتا میں تجھ پہ راضی ہوں, پھر بھی دعویٰ کر سکتا تھا. بیٹا ہوتا باپ کا, اور جیتے جی باپ کے لوگوں کے سامنے سنوا دیتا کہ میں اس پر دنیا میں بھی راضی آخرت میں بھی راضی, پھر بھی دعویٰ کر سکتا تھا. تو اللہ والوں نے بھی ماں باپ کی عظمت کو مانا ہے اور بیان کیا ہے. ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں, بھلے کوئی گستاخ لوگ ماں باپ کی بے ادبیاں کریں, خدا نہ کرے ہم ادب والے لوگ ماں باپ سے دور ہو جائیں یا ان کی بے ادبیاں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا ادب نصیب فرمائے. یہ ماں باپ, یہ والد صاحب کا ختم ہے. میں چوہی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جب میں بغدادی مسجد میں آیا تھا 1998 کی بات, 1998
سے وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تھوڑا عرصہ گزرا کہ وہ بہت زیادہ نبی پاک پہ درود پڑھنے لگ گئے, بہت زیادہ. شہدا اتنے تھے وہ جہاں نماز پڑھتے تھے اپنے امام کے, کہ کبھی کوئی سید بادشاہ بھی رستے پہ انہیں کوئی بات کر دیتا نا کہ وہ آپ کے امام صاحب سخت ہیں, یہ ہے. تو مجھے ایک سید آل رسول نے بتایا کہ وہ کہنے لگے شاہ جی چپ کرو, آپ کو نہیں پتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے. بس ساری زندگی انہوں نے دو ہی تو کام کیے, نبی پاک کے صحابہ کی عزت بتائی, نبی پاک کی آل کی عزت بتائی. تو وہ شاہ صاحب کہنے لگے, میں ہنس پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ عبدالحمید جو ہے وہ دیوانے ہیں آپ. اس گھر میں آتا تھا, یہ بیٹھک ہے, اس حویلی میں تو میں کبھی ان کی زندگی میں نہیں آیا, اس بیٹھک میں آیا. الحمدللہ شروع سے اسی طرح عادت تھی, اچھی یا بری خدا مرتے دم تک نصیب کرے. تو مرحوم بچیوں کو حکم دیتے کہ آپ مولانا صاحب کو آ کے سلام کرو, تو یقین کریں میں پانی ہو جاتا. یہ تو لوگ اپنے مرشدوں کو, مشائخ کو, سادات کو عزت دیتے ہیں. یہ میں وہاں بات کر رہا ہوں جہاں یہ وقوع ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مسجد میں بیان کر رہا ہوں. وہ بچیوں کو کہتے تھے ان کو سلام کرو. پھر جب ان کی کسی بچی کی شادی ہوتی, نہ ان کو ٹینٹ کی فکر, نہ روٹی کی فکر, نہ دعوت ناموں کی فکر, بس روز مجھے کہتے نکاح آپ نے پڑھانا, بس آپ نے کہیں جانا نہیں ہو. میں نے کہا چاہے صاحب میں نے کہیں نہیں جانا, نہیں بس نکاح آپ نے پڑھانا ہے. بس روز مجھے بلا ناغہ کہتے. میں بھی سمجھتا تھا یہ محبت ہے, ان کا پیار ہے, ان کی شفقت ہے. پھر وہ چوک میں کبھی کسی پھٹے پر کبھی کسی پھٹے پر بیٹھتے, تو طرح طرح کے لوگ چوکوں میں بیٹھتے ہیں. سرکار نے فرمایا بدترین جگہ بازار, کیونکہ یہاں چگلی ہوتی. تو وہ بیٹھتے تھے, کوئی بندہ ادھر ادھر کی بات کرتا تھا تو اسے کہتے تھے تم بغدادی مسجد میں آ کے جمعہ پڑھو, تمہیں پتا چلے نبی پاک کی کیا شان ہے. ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد. تو ظہوری صاحب